تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کو گڈو فلم آرکائیو کا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ایک پوسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل گڈو فلم آرکائیو سے منتخب پاکستانی فلموں میں ممتا کی عکاسی کرتی نایاب تصاویر میں اپنے اس چینل پر شیئر کر چکا ہوں۔ اس میں جتنی بھی تصاویر تھی وہ تمام فلمی تھی، مطلب فلم کے اندر جو بھی ہماری پاکستانی آرٹسٹوں نے کردار ادا کیا اس کی چند نایاب تصاویر آپ سے شیئر کی تھی۔ اور آج جو میں پوسٹ لے کر آیا ہوں یہ بھی مدر ماں کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ساری فلم جو تصاویر ہیں وہ غیر فلمی ہیں۔ غیر فلمی سے مراد کہ حقیقی زندگی میں جو ماں بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں ماں کی عکاسی کرتی، وہ کچھ نایاب تصاویر آپ دیکھنے والوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یوں سمجھے کہ یہ حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں نے فلمی تصاویر شیئر کی تھیں اور دوسرے میں نے غیر فلمی مطلب حقیقی زندگی سے قریب جو تصاویر ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ اور اس پوسٹ کے آخر میں نے اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ بھی شیئر کر دیا کہ اگر کسی نے وہ پہلا حصہ نہیں دیکھا تو وہ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتا ہے۔ اور اس پوسٹ میں کئی چند نایاب تصاویر بھی آپ پہلی بار یوٹیوب پر دیکھ سکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ پوسٹ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ میری تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی دن کا خاص دن ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پوسٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ ویڈیو وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ بھرمار ہے اور ہر مطلب موضوع کی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تصویر کی عکاسی کروں، تصویروں سے پاکستانی فلموں کا کام جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور اس کو ایک ٹریبیوٹ بھی دوں، اور پاکستان کا جو سنہرا کام ہے ماضی کا وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور نئے دیکھنے والوں تک بھی کہ جن کو علم نہیں کہ ہمارے کیسے کیسے کام ہوتا تھا اور کیسے کیسے آرٹسٹ موجود تھے۔ ایک بات اور بھی مجھے یاد آئی کہ یوں تو میں نے بے شمار فنکاروں کے انٹرویوز کیے ہیں، ماضی کے جتنے بھی ہمارے لیجنڈ تھے ان کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ان میں چند لوگ ایسے تھے کہ جن سے انٹرویو کر کے جن سے مل کے بالکل اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اور وہ یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے یہ ہماری ماں کی طرح ہیں۔ وہ پیار بھی ایسا کرتی تھی جیسے ہم ان کے بیٹے ہیں۔ جیسے اداکارہ راگنی مرحومہ کا میں نے جب انٹرویو کیا ان کی وفات سے ایک دو دن پہلے، تو ان سے مل کے بھی مجھے بڑی اپنائیت محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے وہ میری ماں کی جگہ ہے۔ بہت پیاری اور بہت ہی نفیس انسان تھی، بڑی تکلیف میں تھی۔ میں ان کا یہ انٹرویو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح زبیدہ خانم صاحبہ بھی ہماری یادوں میں ہیں، وہ بھی بالکل ہماری ماں سمیت تھی، جیسے نا ہماری ماں کی طرح۔ جب ہم ان سے ملے، انٹرویو کیا، باتیں کی، تو یقین جانے ان سے بھی انٹرویو کر کے باتیں کر کے مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، دنیا میں موجود نہیں۔ اس کے بعد اداکارہ فردوس بیگم جو ہمیشہ مجھے بیٹا کہتی تھی، پہلی ملاقات سے لے کے آخری وقت تک وہ ہمیشہ انہوں نے بیٹوں والا سلوک ہم سے کیا، اور ان سے مل کے بھی ماں جیسا احساس ہوتا تھا۔ میں ان سے کی گئی ملاقاتوں کو، یادوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ مدر ڈے کے حوالے سے جب میں یہ پوسٹ بنا رہا تھا تو مجھے یہ سب لوگ بہت یاد آئے۔ اسی طرح یاسمین شوکت صاحبہ بھی بہت ہی پیاری اور نفیس انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ ان سے مل کر بھی اپنائیت کا احساس ہوا، اور جیسے کوئی اپنی ماں سے ملتا ہے اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ اداکارہ بہار بیگم، جب میں نے پہلی بار ان سے انٹرویو کیا تو اس سے پہلے میں بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اکثر فلموں میں دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح وہ
مار دھاڑ اور غصے والی ماں تھی، لیکن جب میں ان سے ملا تو یقین جاننے اتنا اچھا لگا ان سے بات کر کے۔ اور جب تک وہ امریکہ گئیں اس وقت تک ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، بات بھی ہوتی رہی۔ ان کو بھی میں نے ایک شفیق ماں کے روپ میں پایا، بہت ہی پیاری نفیس انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ اس وقت وہ اپنے بچوں کے پاس USA میں مقیم ہیں۔ سیما بیگم، یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان سے مل کے بھی اپنائیت کا احساس ہوا، ماں جیسا، جیسے ہم اپنی ماں سے مل رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارا اور بیٹوں جیسی محبت دی۔ یوں سمجھو کہ آج کے دن کے حوالے سے میں ان کو بھی بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ ان کی وفات کا بھی بہت دکھ ہے، دلی دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح طلعت صدیقی صاحبہ سے بھی جب ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی وفات سے چند عرصہ پہلے، تو ان کا بھی ہم نے ایک انٹرویو کیا، ان سے ایک ملاقات تھی، کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے اتنا ہم ان کے مطلب وقت نہ لے سکے ان سے، نہ وہ دے سکیں، لیکن جو بھی ٹائم ملا وہ بھی بہت شفیق انسان، بڑی دھیمے لہجے کی، بڑی پیاری، پیار کرنے والی، بہت نفیس انسان تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ گلوکارہ تصور خانم، کسی تعارف کی محتاج نہیں، جب بھی ملی بیٹا بیٹا کہہ کر رہی، اور ہمیں ان سے ہمیشہ ماں جیسا پیار ملا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ بہت پیاری، نفیس اور بہت عمدہ فنکارہ ہیں۔ صابرہ سلطانہ بھی کچھ اسی طرح ہم سے ملتی تھی شروع سے، جو پہلی ملاقات سے لے کے آج تک جتنے بھی انٹرویوز کیے، بے شمار انٹرویو کیے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور رابطہ بھی رہتا ہے، فون پہ گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی، وہ بھی بہت پیاری ہیں، ماں سمے جیسی ہیں، ماں جیسی ہیں، بہت پیاری۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ہر طرح سے ان کی پریشانیاں دور ہوں، بہت بہت پیاری خاتون ہیں۔ پاکستان کی پہلی فلم یوسف خان شیر بانو کی، یاسمین خان کی سوتیلی والدہ کا رول ادا کرنے والی شیریں تاج، یوں سمجھو کہ اگر میں ان کو، جو گڈو فلم آرکائیو کا وجود ہے تو آج ان کے دم سے ہے۔ ناز آباد میں ہمارے گھر کے پاس ہی رہا کرتی تھی، اور ہمارا ان کے بیٹے جو حیدر ہے، اس کو میں بچپن سے مطلب حیدر ہی نام تھا، اس نے عثمان نام کر لی، لیکن میرے منہ پہ حیدر ہی رہتا ہے۔ تو عثمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے ہماری دوستی تھی، ان کے گھر میں آنا جانا تھا بچپن سے، کئی سال وہ وہاں رہے، اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے، پھر میں لاہور گیا اور انہی کے دم سے اسٹوڈیو میرا پہلا قدم تھا۔ اور جو بھی میں نے اپنے ماضی کا جو آپ سے شیئر کیا ہے خزانہ، وہ سب ان کی مرحوم منت اور ان کی مہربانیوں سے ہے۔ اگر یہ مجھے اسٹوڈیو نہ لے کے جاتے تو شاید گڈو فلم آرکائیو کا وجود بھی نہ ہوتا۔ میں ان کو بھی آج بھی مس کرتا ہوں، وہ بھی میری یادوں میں ہیں، بالکل ماں جیسی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ پاکستانی فلموں میں ماں کا کردار، ایک آرٹیکل میں نے ڈان نیوز کے ایک پیپر ہے، اس میں جو امیجز آتا ہے اس میں نے ایک لکھا تھا، اور اسے پڑھنے والوں نے بہت پسند کیا تھا، اس میں بھی چند نایاب تصاویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو میں نے پہلا جو اپنی پوسٹ لگائی تھی مدر ڈے کے حوالے سے، اس میں تمام تصاویر کو شیئر کیا تھا، اور یہ جو دوسری میری پوسٹ ہے یہ حقیقی زندگی میں ماں بیٹی، بیٹا ماں، ان کی عکاسی کرتی یادگار تصاویر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک بار بھی بتاتا چلوں کہ موقع محل کے لحاظ سے جو دن ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جو پاکستان فلم انڈسٹری کا سنہرا کام ہے وہ ان دنوں کے حوالے سے اس کی عکاسی کروں اور آپ تک پہنچاؤں۔ جس طرح میں نے بے شمار مطلب پوسٹیں ایسی لگائی ہیں دن کے حوالے سے، جیسے مدر ڈے ہے، ریڈیو کا دن ہوتا ہے، بچوں کا عالمی دن ہوتا ہے، خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے، بچوں پہ تشدد جو کیا گیا اس میں فلم کی عکاسی کرتی ہوئی تصاویر وہ سب شیئر کی ہیں۔ ہر موضوع کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ آج فلانا ڈے ہے، تو اس کے لیے مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے جگہ جگہ سے تصویریں نکالنا، فولڈروں سے انہیں اسکین کرنا، پھر اس کے بارے میں سوچنا لکھنا، تو
تو میں کوشش یہ تو کہ تصویریں شیئر کروں، اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ میں ہر تصویر کے بارے میں ڈیٹیل آپ تک پہنچاؤں، تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں مجھے اتنا کرنے میں۔ تو آج کی تصاویر میں بھی یہ کہ تصویریں تو جمع ہو گیا، میرا ارادہ تھا کہ ایک ایک تصویر تک آپ تک بتاؤں، لیکن اب وہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو آپ خود دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ میری پوسٹ پسند آئے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ اور جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور جو رخصت ہو چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔